بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی کو اچھی بات سمجھانا ہو تو اللہ سے سمجھانے کا ڈھنگ مانگ لینا چاہیے۔ اللہ پاک کے خزانے میں سب چیزیں ہیں۔ اچھی بات کو اچھے انداز سے کہنا، یہ جس کو سمجھایا جاتا ہے اس کے لیے بھی نافع ہے اور جو سمجھا رہا ہے اس کے لیے بھی نافع ہے، اور جس کو ہم سمجھاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھ ہی جائے۔ سب کے عقل و فہم اللہ نے مختلف بنائے ہیں، اس لیے کبھی کوئی جلدی سے سمجھ جاتا ہے، کوئی دیر سے سمجھتا ہے، لیکن سمجھانے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلدی سمجھ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دے کہ اللہ کا بنایا ہوا اچھا بندہ، اچھی بات اس نے کتنی جلدی قبول کر لیا۔ ہمارا کمال نہیں ہے، اچھائی کی توفیق اللہ نے دی اور اللہ کا اچھا بندہ اس نے اسے قبول کر لیا۔ اور کوئی نہ سمجھے تو پھر یہ سوچا جائے کہ اللہ کی بات اچھی ہے، اللہ کا بندہ اچھا ہے، مجھے سمجھانا نہیں آتا، اے اللہ مجھے سمجھانے کا ڈھنگ دے دیجیے۔ اور جب آدمی گھر میں بڑا ہوتا ہے تو اسے سب چھوٹوں کو کچھ نہ کچھ ہر وقت سمجھانا رہتا ہے، اور سمجھانے والا یہ چاہتا ہے یہ فوراً سنے اور عمل کر لے، اور یہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو سمجھا رہا ہے کہ اس کی باتیں بے اثر ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کبھی ایک دفعہ میں، کبھی 2 دفعہ میں، کبھی 2-5 دفعہ میں اثر ہوتا ہے، پھر آدمی سمجھ جاتا ہے۔ میں اپنے گھر کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا، تو میرے دوستوں سے کہا میں نے، تو انہوں نے کہا اس کی کلپ بناؤ، یہ کام کی بات ہے۔ میرا بڑا پوتا ہے جس کی عمر تقریباً 17 سال کی ہوگی، اب 16-17 کے آس پاس کا ہے۔ تو گراؤنڈ فلور پر جہاں جوتے اتار کر لفٹ کے ذریعے ہم لوگ گھر پہ اوپر چڑھتے ہیں اور سیڑھی سے آتے ہیں، تو وہاں نیچے کی طرف جوتا اتار دیتے ہیں، اور لفٹ سے جاتے ہیں تو بھی وہاں جوتا اتار دیتے ہیں، دوسرا چپل پہن لیتے ہیں۔ لیکن سیڑھی سے اترنے والا جیسے سیڑھی سے نیچے آتا ہے اور ہمارے ہاں باہر نکلنے کے لیے لیفٹ ٹرن لیتا ہے، تو 3 سیڑھیاں اور ہوتی ہیں، تو وہاں وہ جوتا اس طرح سے اتار دیتا تھا کہ اگر کوئی سیڑھی سے اترتا، فرسٹ فلور والا یا کسی کو ایسے اترنا ہے، بچے تو ہی سیڑھی پہ دوڑتے ہیں، تو تیزی سے دوڑ کر آتے ہیں اور انہیں وہ لیفٹ سائیڈ میں ریلنگ کی وجہ سے اسے دکھائی نہیں دیتا، وہ بچہ گر جائے گا، کوئی بھی پھنس جائے گا، وہ بھی گر جائے گا۔ لیکن ہمارے اس بچے کو عادت تھی وہیں اتارنے کی، تو میں نے اسے ایک دن سمجھایا کہ بیٹا یہاں جوتا نہیں رکھتے، اور جوتا رکھو گے تو یہ نقصان ہے۔ اس نے کہا جی دادا ابا ٹھیک کہا آپ نے۔ لیکن دوسرے دن میں نے دیکھا تو پھر ویسے ہی وہاں تھا، تو میں نے دوسرے دن اس سے کہا نہیں، اور جوتا اٹھا کے جہاں میں رکھنا چاہتا تھا، جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھ دیا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، چوتھے دن بھی ایسے ہی ہوا، 5ویں دن بھی ایسے ہی ہوا، 6ٹھے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا تو جوتا جہاں میں چاہ رہا تھا وہاں ملا مجھے، اب وہیں رکھنے لگا وہ۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا تم نے جوتا وہاں اتارا تھا تو کئی دن تک اتارتے رہے، تو تم نے جان کر نہیں کیا کہ دادا ابا کی بات نہیں ماننا ہے، یہ نہیں تھا، تم کو عادت تھی، تم بھول جاتے تھے پھر وہ اتار دیا کرتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا بچہ بھول گیا ہے اس لیے میں اٹھا کے وہاں رکھ دوں، اور تمہیں تو یہ اچھا لگے گا نہیں کہ دادا ابا اٹھائیں، ایک دن تم خود اٹھانے لگو گے۔ تو ایک تو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ تم نے وہاں اتارا، دوسرے دن دیکھا تو سمجھتا نہیں، تیسرے دن بولو مانتا نہیں، چوتھے دن بولو یہ لوگ میری سنتے ہی نہیں، 5ویں دن بولو ارے سمجھانا بیکار ہے، 6ٹھے دن بولو سمجھانا چھوڑ دو۔ تو آدمی اس سے نہیں سمجھتا، بلکہ کبھی خود کام کرتے رہنے سے آدمی سمجھ جاتا ہے، جیسا تم سمجھ گئے، ہاں دادا ابا غلطی مجھ سے، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے۔ بولے بیٹا بھول تم نے جان کر نہیں کیا، اس میں کیا ضرورت پریشان ہونے کی۔ تو سمجھانے کا ایک ڈھنگ یہ بھی ہے، اللہ کرے اگر یہ بات صحیح ہو تو ہم بھی اسی پہ قائم رہیں، اور آپ حضرات بھی گھر والوں کو ایسے ہی سمجھائیں۔